السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمرود بڑے تن تنے کا بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے سر پر تاج شاہی رکھا اور خدائی کا دعویٰ کیا۔ یہ ولد الزنا اور حرامی تھا اور اس کی ماں نے زنا کرا لیا تھا، جس سے نمرود پیدا ہوا تھا۔ کیونکہ نمرود کی ماں کا شوہر نامرد تھا، اس لیے نمرود کی ماں کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ سلطنت کا کوئی وارث پیدا نہ ہوگا تو بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ حرامی لڑکا بڑا ہو کر بہت اقبال مند ہوا اور بہت بڑا بادشاہ بن گیا۔ مشہور ہے کہ پوری دنیا کی بادشاہی صرف 4 ہی شخصوں کو ملی، جن میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین تو صاحبان ایمان تھے، اور نمرود و بخت نصر یہ دونوں کافر تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو نمرود ان کا جانی دشمن بن گیا، اور اس کی دشمنی اس حد تک بڑھ گئی کہ اس نے آپ کو آگ میں ڈلوا دیا۔ مگر وہ آگ آپ پر گلزار بن گئی اور آپ سلامتی کے ساتھ اس آگ سے باہر نکل آئے، اور علل اعلان نمرود کو جھوٹا کہہ کر خدائے وحدہ لا شریک لہ کی توحید کا چرچا کرنے لگے۔ نمرود نے آپ کے کلمہ حق سے تنگ آ کر ایک دن آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور سوال و جواب کی صورت میں مناجات شروع کر دیا، جو یوں ہے۔ نمرود نے کہا، اے ابراہیم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو جلاتا اور مارتا ہے۔ یہ سن کر نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس وقت اس نے 2 قیدیوں کو جیل خانہ سے دربار میں بلوایا۔ ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرا رہا ہو چکا تھا۔ نمرود نے پھانسی پانے والے کو تو چھوڑ دیا اور بے قصور کو پھانسی دے دی، اور بولا کہ دیکھ لو کہ جو مردہ تھا میں نے اس کو جلا دیا، اور جو زندہ تھا میں نے اس کو مردہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ نمرود بالکل ہی احمق اور نہایت ہی گھامڑ آدمی ہے، جو جلانے اور مارنے کا یہ مطلب سمجھ بیٹھا۔ اس لیے آپ نے اس کے سامنے ایک دوسری بہت ہی واضح اور روشن دلیل پیش فرمائی۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا، اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو پچھم سے نکال دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل سن کر نمرود مبہوت و حیران رہ گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا۔ اس طرح یہ مناظرہ ختم ہو گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرہ میں فتح مند ہو کر دربار سے باہر تشریف لائے اور توحید الہی کا واج علل اعلان فرمانا شروع کر دیا۔ قرآن مجید نے اس مناظرہ کی رویداد سورہ بقرہ میں یوں بیان فرمائی ہے، اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا اس شخص کو جس نے ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں اس گھمنڈ پر جھگڑا کیا کہ اللہ نے اس کو بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہی ہے جو جلاتا اور مارتا ہے۔ وہ بولا کہ میں جلاتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا کہ اللہ سورج کو پورب سے لاتا ہے اور تو اس کو پچھم سے لے آ۔ تو ہوش اڑ گئے کافر کے، اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا۔ محترم حضرات، اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی توحید کے اعلان پر پہاڑ کی طرح قائم رہے، نہ نمرود کی بے شمار فوجوں سے خائف ہوئے، نہ اس کے ظلم و جبر سے مرعوب ہوئے، بلکہ جب اس ظالم نے آپ کو آگ کے شعلوں میں ڈلوا دیا، اس وقت بھی آپ کے پائے عزم و استقلال میں بال برابر لغزش نہیں ہوئی، اور آپ برابر نعرہ توحید بلند کرتے رہے۔ پھر اس نے آپ کو مناظرہ کا چیلنج دیا اور دربار شاہی میں طلب کیا تاکہ شاہی روب و داب دکھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مرعوب کر دے، لیکن آپ نے بالکل بے خوف ہو کر مناظرہ کا چیلنج قبول فرما لیا اور دربار شاہی میں پہنچ کر ایسی مضبوط اور دندان شکن دلیل پیش فرمائی کہ نمرود کے ہوش اڑ گئے اور وہ ہکا بکا ہو کر لاجواب اور خاموش ہو گیا، اور بھرے دربار میں اس کلمہ حق کی تجلی ہو گئی کہ جعل حق و جحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یعنی حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے والا ہی تھا۔ بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صداقت و حقانیت کا پرچم سربلند ہو گیا، اور نمرود ایک مچھر جیسی حقیر مخلوق سے ہلاک کر دیا گیا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اسوہ حسنہ سے علماء حق کو سبق لینا چاہیے کہ باطل پرستوں کے مقابلہ میں ہر قسم کے خوف و ہراس اور تکالیف سے بے نیاز ہو کر آخری دم تک ڈٹے رہنا چاہیے، اور یہ ایمان و یقین رکھنا چاہیے کہ ضرور نصرت خداوندی ہماری امداد و دستگیری فرمائے گی، اور بالآخر باطل پرستوں کے مقابلہ میں ہم ہی فتح مند ہوں گے، اور باطل پرست یقیناً خائب و خاسر ہو کر ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ طرز فکر و عمل تمام حق پرست عالموں کے لیے چراغ راہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کے اس عمل پر عمل کرنے والے ضرور کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ بقول شاعر، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ہمارے چینل ریا اسلامک آفیشیل کو سبسکرائب کریں کہ آپ کا ہر لائک و شیئر اور کامنٹ ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے۔